بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے اندر موجود ہیں. ناظرین، تاریخ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بنیاد رکھی گئی تھی لاہور میں رکھی گئی تھی، اور اس جو وہ گیدرنگ تھی چودھری غلام حسین صاحب اس کے اندر موجود تھے، دا ینگیسٹ ایور اس ٹائم کے جو فاؤنڈنگ ممبر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی. چودھری صاحب، یہ ایک حقیقت ہے تاریخی، لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی ان کا جو لیڈر جب لاہور جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ریزوننس ہوتی ہے، اس میں نوسٹالجک فیلنگز جو سب آ جاتی ہیں، کیونکہ لاہور اور پنجاب کو پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ کسی دور میں کہا جاتا تھا. سندھ میں تو پاکستان پیپلز بعد میں گئی تھی. لیکن واپس آتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں موجود ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا دنیا اخبار کے اندر، چوئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو میرا پنجاب آنا ہضم نہیں ہوتا. یہ اوپر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں خبر میں. سندھ میں ان کو اپنا گورنر لگانے کی دعوت دیتا ہوں. یہ بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کو دعوت دے رہے ہیں. ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ 27ویں ترمیم کے بعد وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے وہ نفی کر رہے ہیں کہ جب میں کوئی ساتھ نہیں دوں گا. بظاہر اس بیان سے لگ رہا ہے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں پھر آگے چلیں. یہ جو آج کل مزید صوبے بنانے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ایک کمپین چل رہی ہے. ہم عوامی طاقت سے اقتدار میں آتے ہیں، وہ تو فارم 47 کی تلاش میں رہتے ہیں. عمران اب بھی اسی اینگل پر ہیں جس سے پی ٹی آئی کو مشکلات بلکہ پورا سسٹم سٹریس میں آ جاتا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا. اب اس اپنی گفتگو جنہوں نے کی صحافیوں کے ساتھ، ایکسپریس کے اندر بھی خبر وہی ہے، اسی طرح ٹریبیون کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بلاول سپورٹس نیو پروونسز بٹ ود اے کیویاٹ، جو انہوں نے کہا جی پہلے تسی پنجاب صوبہ چ بناؤ، اتنے ایک نمت ہے پھر ادھر آئے ہو ساڑھے حال. موجودہ حالات میں وزیراعظم بنیں گے، بلاول نے قانون کو ہاتھ لگا لیے. چوئی صاحب، پچھلے دنوں میں ان کے بیانات میں سن رہا تھا کہ اڑائی سال کا ہمارا آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے، تو لیکن بلاول نے کہا کہ نہیں بھائی توبہ معذرت، میں بالکل ادھر نہیں جانے کے تیار. لیکن یہ بات ماضی کے اندر وہ کلیریفائی بھی کر چکے ہوئے اپنی ایک تقریر میں. مجھے تو کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے. نہیں 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 نہیں، میں نے اس بات کو منع کیا ہے. میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں. اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو بیانات مختلف جو بیانات ہیں، ایک سے زیادہ بیانات دیے انہوں نے، ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب 26ویں 27ویں آئینی ترمیم، جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس کے مطلب ان کو لیڈ کیا انہوں نے، اب وہ لگتا ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ 28ویں ترمیم کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ شہر اقتدار کے اندر، اور حسن کا بھی یہ خیال ہے کہ شاید اس کے اوپر کام ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اب بلاول کے اس بیان کے بعد پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی، یا پھر جو زرداری صاحب میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر بلاول کو سمجھا دیتے ہیں، بلاول بعد میں پھر سمجھ جاتے ہیں؟ چوہے صاحب، ابھی تک تو یہی ہوا ہے. بلاول صاحب کی جو بھی ہے اس میں میں نے کہا کہ کئی پہلو ہیں جو انہوں نے کل بھی گفتگو کی ہے، آج بھی کی ہے، اور ابھی بھی چل رہی ہے چینلوں پر شام سے. تو وہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا ایک نیریٹو بنانے کے مطلب کسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح وہ پنجاب میں بھی عوام سے اپنی کمیونیکیشن بحال کریں، جو کبھی پیپلز پارٹی کا بیسٹن تھا. یعنی ایک وقت لاہور میں تمام سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی جیتی تھی. تو آج خود بلاول صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے وہ 15,000 ووٹ ملا، اور اس کی بھی گنتی جو ہے وہ کوئی اچھی بھی نہیں ہے. عطا طاہر صاحب نے ہرایا تھا ان کو، انفارمیشن منسٹر نے. بالکل صحیح جی، وہ طاہر صاحب کو اللہ مبارک مزید ترقیاں دیں. ان کے بھائی ابھی بغیر مقابلے کے جیت گئے وزیر آباد سے، وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ان کا. مطلب پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کے اندر ہمیں اس میں پڑھنا نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں ایک گاؤں کے اندر اگر یونین کونسل کی سیٹ پہ لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ ایم این اے کی سیٹ بلا مقابلہ ویسے یہ ایک شاہکار ہے. اینی ویز جی چوہے صاحب، چوہے صاحب کو کہنا بلاول کو ملے، مشورہ دیں، فیس ٹو فیس. بلاول صاحب نے کئی قسم کے بیانات دیے ہیں کل سے اور آج سے. تو ابھی وہ کس کو پرسو کر کے پالیسی کا شکل دیں گے وہ تو آصف علی زرداری صاحب الٹیمیٹ فیصلہ ہونا. اچھا چوہے صاحب، ویسے اچھی میں سمجھ آ گئی آپ کی بات کی، حسن نے ٹھیک بات کی. آپ پشاور چلے جاتے لوگوں سے ملنے کے لیے، بلاول لاہور میں ہیں، بلاول ہاؤس زرداری ہاؤس میں جائیں، ان سے ملیں، پرانی آپ کی اپنی بتائیں اپنی ہسٹری. فیس ٹو فیس مشورہ دے کر ہیں چوہے صاحب. آپ تو ایلڈرلی پرسن ہیں تو ان کو ویسے بھی آپ کی بات سننی چاہیے. نہیں، میرے پاس تو ایسا کوئی مشورہ نہیں جو جس کی ان کو ضرورت ہو.
میں نے جو مشورہ دینا ہے اوپنلی دیتا ہوں کہ اللہ کے واسطے پاکستان کے غریبوں کا سوچیں. جس روٹی اور کپڑا اور مکان کے لیے آپ ایکٹیو ہوئی تھی یہ پارٹی جس میں ہم گئے تھے, ان لوگوں کی کوئی سوچے. گڈ گورننس کا مجھے بتائیں, انصاف اور عدل کے جو اسلامی اصول ہیں ان کی طرف آئیں. اور اگر کسی کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, ٹارچر ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان مظلوموں کے ساتھ دیں. آپ یہ کام نہیں کر رہے. بلاول صاحب کے بیان کے حوالے سے بلاول صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے اندر جائیں گے. ابھی تو انہوں نے اتنی ہارڈ لائن گفتگو نہیں کی, ان کو اس سے بھی زیادہ سخت بات کرنی چاہیے کیونکہ پنجاب کے اندر ان کی پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہے ان سے. وہ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں, پارلیمانی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, باقی جو پنجاب کی پیپلز پارٹی ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ حکومت کے خلاف سخت موقف اپنائیں تاکہ وہ اینٹی مسلم لیگ نواز ووٹ وہ لے سکیں, چھین سکیں پی ٹی آئی سے. لیکن بلاول کی اپنی مجبوریاں ہیں, وہ ایک حد تک تو جاتے ہیں لیکن اس حد کو آگے سے کراس نہیں کرتے. تو موجودہ صورتحال کے اندر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق, تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ فل فور تو نہیں ہے, لیکن مستقبل میں 28ویں آئینی ترمیم یعنی NFC سے متعلق جو معاملات ہیں انہوں نے طے ہونا ہی ہونا ہے.